یہ جو پورا واقعہ ہے کبھی اس کو آپ ڈیٹیل کے ساتھ کتابوں میں مطالعہ فرمائیے گا. بے کعبہ ولادت بے مسجد شہادت، یہ تو ہے ہی امیر المومنین کے فضائل میں سے کہ کعبے میں ولادت ہے، مسجد میں شہادت ہے. لیکن وہ جو کعبے میں ولادت کا جو پورا منظر ہے اور اس وقت کے جو واقعات ہیں وہ ضرور آپ کتابوں میں مطالعہ فرمائیے گا تو آپ کو بڑے اچھے اس میں واقعات ملیں گے اور اس پورے سینیریو کو سمجھنے میں اور آسانی رہے گی کہ امیر المومنین کی ولادت سے 3 دن قبل شہزادی فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے پاس تشریف لے گئیں اور وہاں پر پہنچ کر جملہ ارشاد فرمایا. شہزادی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا، انہوں نے جملہ ارشاد فرمایا کہ پروردگار میں تجھ پر ایمان لائی اور تیری کتابوں پر ایمان لائی اور تیرے رسولوں پر ایمان لائی. جناب فاطمہ بنت اسد پھر فرمایا کہ پروردگار تجھے اس بیت کا واسطہ، اس کے معمار حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ اور اس مولود کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے میری مشکل کو آسان فرما دے. یہ شہزادی فاطمہ بنت اسد نے یعنی اپنے ایمان کا اظہار فرمایا سب سے پہلے، اس شبے کو دور کرنے کے لیے کہ بعض لوگ وہ ہوں گے کہ جو میرے شوہر ابو طالب علیہ السلام کو نعوذ باللہ کافر کہیں گے، تو انہیں سمجھ میں آ جائے کہ جب میں خانہ خدا کے پاس آئی ہوں تو سب سے پہلے تو میں نے اللہ کو واسطہ دیا ہے، خود اس کا واسطہ اور اس کے نبیوں کا واسطہ اور کتابوں کا واسطہ دے کر، یہ سمجھانے کے لیے کہ اگر وہ کافر ہوتے تو نعوذ باللہ میں مومنہ عورت ان کے ازدواج میں اور ان کے نکاح میں کیسے رہ سکتی تھی. لہٰذا اپنے ایمان کا بھی اعلان کیا اور بالواسطہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بھی ایمان کا اعلان فرمایا، میری مشکل کو آسان فرما دے. دیکھیں کتنا خوبصورت واسطہ دیا، تجھے اس بیت کا واسطہ، ان کے تعمیر کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ اور اس مولود کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے. سمجھانا چاہتی تھی کہ اگر کوئی خانہ کعبہ کے پاس بھی کھڑا ہو ابراہیم کا واسطہ بھی دے دے تو اس کا وسیلہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک علی بن ابی طالب کا واسطہ نہ دے دے. اس مولود کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے میری مشکل کو آسان فرما. اور اس وقت دیوار کعبہ شق ہوتی ہے، بالکل اس کے اپوزٹ سائڈ جو اس وقت باب رحمت موجود ہے بالکل اس کے دوسری طرف کا یہ واقعہ ہے. یعنی آپ حجر اسود سے انشاءاللہ وہاں تشریف لے جائیں، پروردگار نصیب فرمائے سب کو. جب وہاں طواف کرنا شروع کریں حجر اسود آپ کے لیفٹ سائڈ پر ہوگا، حجر اسود آپ کے لیفٹ سائڈ پر ہوگا اور جیسے ہی آپ کا طواف شروع ہوگا تو باب رحمت آ جائے گا پہلی ہی دیوار، اور باب رحمت سے بالکل برعکس دوسری طرف وہ ہے مقام شک. تو خاص امیر المومنین کے لیے دروازہ بنا، دیوار شق ہوئی، شہزادی اندر تشریف لے گئیں اور دیوار بند ہو گئی. اچھا پڑھنے میں اور سننے میں واقعہ ہے بس، لیکن اس میں کتنے مضمرات پوشیدہ ہیں آپ غور فرمائیے گا. سب سے پہلے تو ایسے موقع پر ایک خاتون کا اپنے گھر سے باہر آنا، واضح حمل بالکل قریب ہو، ایک خاتون کا اپنے گھر سے باہر آنا اور کہیں اور نہ جانا، سیدھا خانہ خدا جانا اور وہاں اپنے شکم اطہر کو مس کر کے خانہ خدا سے یہ دعا پڑھنا اور پھر دیوار کعبہ کا شق ہونا اور وہ مقام کے جہاں پر دروازہ نہیں ہے اس جگہ سے شق ہونا. اور اس موقع پر عام طور پر تو یہ جو فیلنگز ہوتی ہیں خواتین کی، جو فیلنگز ہوتی ہیں، پرچھائی سے بھی بسا اوقات ڈر محسوس ہوتا ہے، ہر چھوٹی چھوٹی چیز سے ڈر محسوس ہوتا ہے کہ کہیں خدا نخواستہ کچھ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، ذرا سی کوئی آواز ہو جائے. اب آپ تصور کیجئے کہ ایک دیوار ویسی ہو سامنے سے شق ہو رہی ہو تو خاتون کے اچھا کوئی جو مرد کھڑا ہوا ہو وہ وہاں سے فرار کر جائے گا کہ بھئی دیوار شق ہو رہی ہے خود بخود. اور بیوی فرار نہیں کرتی بلکہ بہت اعتماد کے ساتھ دروازے کے اندر داخل ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ فرار کرتی ہے. اگر کسی فرار کی ماں ہوتی، یہ فرار کی نہیں بلکہ حیدر کرار کی ماں تھی، لہذا دروازہ شق ہوا. دیوار شق ہوئی اور بی بی اندر تشریف لے گئیں اس فکر کے بغیر کہ اندر میں جا رہی ہوں، اس حالت میں اندر کون میری مدد کو آئے گا، یہ دیوار پھر سے بند ہو گئی تو کیا ہوگا، میری اپنے کھانے پینے اور غذا کا کیا انتظام ہوگا، بچے کے لیے کیا انتظام ہوگا. بی بی مستقل براہ راست اندر تشریف لے گئیں اور جب اندر تشریف لے گئیں اور اس کے بعد وہ دیوار بند ہو گئی، 3 دن تک پورے مکہ میں خبر پھیل گئی اور لوگوں کا ہجوم تھا کہ بھئی یہ کیا ہو گیا. اچھا جو اصل دروازہ تھا اس کو کھولنے کی کوشش کی گئی، اس پہ قفل لگ گیا اور قفل کسی طریقے سے کھولنے کا نام نہ لے.
کہ بھائی فاطمہ بنت اسد اندر تشریف لے گئی تو قفل کھولا تو جائے, اندر کیا ہو رہا ہے اندر, اور ایک خاتون جو اندر ہے. اچھا تعجب کی بات یہ ہے کہ سارا مکہ آ گیا, نہیں آتے تو ابو طالب علیہ السلام نہیں آتے. آپ کو کہیں کسی روایت میں نہیں ملے گا کہ ابو طالب بھی پریشان ہو کر آ گئے کہ میری زوجہ اندر چلی گئی ہیں, ایک ولادت متوقع ہے, تو کیا میری زوجہ کا ہوگا, میرے بچے کا کیا ہوگا, وہ اطمینان سے گھر پر ہے. کیوں بھلا عقل اس الزام پہ حیران نہیں کہ کل ایمان کا پدر صاحب ایمان نہیں؟ اور محسن بانی اسلام اگر کافر ہے پھر تو اس دہر میں کوئی بھی مسلمان نہیں. تو اس وقت ابو طالب علیہ السلام تشریف نہیں لاتے. 3 دن تک سارا مکہ جمع ہو گیا, سارے مکے میں خبر پھیل گئی, اور 3 دن گزرنے کے بعد اسی مقام سے دیوار شق ہوتی ہے. شہزادی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا باہر تشریف لاتی ہے, ہاتھ میں ایک نومولود بچہ موجود ہے. اس وقت بھی رسول اللہ تشریف لائے, ابو طالب تو اب تک نہیں آئے, اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ میرا بیٹا جس اللہ کا نمائندہ ہے وہی اللہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے, اور وہی ان کے رزق کا انتظام کرنے والا ہے. اللہ ہی نے جب انتظام کیا ہے تو پروردگار ہی اس کی ولادت کا انتظام بھی کرنے والا ہے. لہٰذا روایت میں ہے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا تشریف لاتی ہیں اس وقت میں حضرت فاطمہ بنت اسد کی مدد کے لیے, اور بی بی سارہ تشریف لاتی ہیں, اور بی بی حوا تشریف لاتی ہیں. یہ بزرگ ہستیاں تشریف لائیں جنہوں نے وہ انتظام فرمایا کہ شہزادی فاطمہ بنت اسد کی مدد فرمائی, اور خانہ خدا میں جو عبادت گاہ ہے وہ ولادت گاہ امیر المومنین کی قرار پایا. اور جب اچھا یہ جو ہے ظاہر ہے کہ اس میں پھر ایک الگ داستان ہے. مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام کا وہ خطبہ جو کعبے کی چھت پر ارشاد فرمایا تھا, اس کا پہلا جملہ کیا تھا؟ 8 ذی الحج کو کعبے کی چھت پر جب سارے مسلمان حج کے لیے آ چکے ہیں دنیا کے علاقوں سے, اور بالکل پیک حج کا ٹائم ہے, اس وقت امام حسین علیہ السلام نے مکہ چھوڑ دیا, حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور تشریف لے گئے, تاکہ سب کو پتہ چل سکے کہ حسین ابن علی پر وہ اس وقت مصائب ہیں, اور وہ اس وقت زمانہ ہے کہ وہ فرزند رسول کو حج کرنے کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی. تو حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام نے کعبے کی چھت پر بلند ہو کر ایک خطبہ ارشاد فرمایا. اس کا پہلا جملہ کیا تھا؟ خطبہ تو خیر آپ نے ویسے ہی یا تو سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا, لیکن اس کا جو سٹارٹ ہے الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ, امام حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ حمد اس پروردگار کی جس نے کعبے کو یہ شرف بخشا کہ علی کی ولادت کعبے میں ہوئی ہے. علی کو شرف بخشا کہ علی کی ولادت کا نہیں, کعبے کو شرف بخشا. اور ہمارے یعنی علی کا شرف تو بعد میں کہ علی کی ولادت کعبے میں ہوئی, کعبے کا شرف پہلے, جس پر بعض علماء نے جملہ لکھا کہ علی کے لیے کیا فرق پڑتا تھا, ان کی ولادت تو جہاں ہو جاتی وہی کعبہ بن جاتا, وہ تو تشریف لائے تو کعبے کے لیے شرف تھا. یہ ابوالفضل عباس علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حمد اس پروردگار کی کہ جس نے کعبے کو یہ شرف بخشا کہ حسین کے بابا کی ولادت کعبے میں ہوئی ہے. اور پھر فرمایا کہ من کان بالامس بیتن اصبح قبلتن, کل تک جو فقط گھر تھا وہ علی کی ولادت کے صدقے میں کعبہ اور قبلہ میں تبدیل ہو گیا. یعنی کل تک جو فقط ایک گھر تھا اس کی حیثیت عبادت گاہ کے حوالے سے اسلام میں تو نہیں تھی, لیکن علی کی ولادت کے صدقے میں آج مسلمان اس طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں. جو کل تک گھر تھا اصبح قبلتن, وہ قبلہ بن گیا. کیوں؟ علی کی ولادت کی وجہ سے. ابوالفضل عباس علیہ السلام کا جملہ ہے کعبے کی چھت پر, ذرا 13 رجب کی رات کے حالات تو دیکھو, یہ کس نے بت کدے کو قابل سجدہ بنا ڈالا. بت کدہ ہے نا وہ, یہ کس نے بت کدے کو قابل سجدہ بنا ڈالا, اور کہا ہے جس ابو طالب کو تم نے عمر بھر کافر, اسی کافر کی زوجہ نے اسے قبلہ بنا ڈالا. صلوات پر محمد وعلی محمد. جی ذرا 13 رجب کی رات کے حالات تو دیکھو, یہ کس نے بت کدے کو قابل سجدہ بنا ڈالا. دیکھیں یہ شاعر کا اگر شعر خالی ہوتا تو اس کی اپنی حیثیت نہیں ہوتی, لیکن ابوالفضل عباس علیہ السلام کو جملے سے ملا کر جوڑیں تو پھر اس کی حیثیت بنے گی کہ انہوں نے فرمایا کہ من کان بالامس بیتن اصبح قبلتن, کل تک جو گھر تھا وہ آج قبلے میں بدل گیا. ذرا 13 رجب کی رات کے حالات تو دیکھو, یہ کس نے بت کدے کو قابل سجدہ بنا ڈالا, اور کہا ہے جس ابو طالب کو تم نے عمر بھر کافر, اسی کافر کی زوجہ نے اسے قبلہ بنا ڈالا. بیوی اندر 3 دن تک مسکون رہی, اور اس کے بعد جب باہر تشریف لاتی ہیں رسول اللہ استقبال کے لیے آگے بڑھے. یہ جملہ تو پھر میں نے گزشتہ درس میں بھی عرض کیا تھا کہ امیر المومنین تشریف لاتے ہیں رسول اللہ کی گود میں, اور یہ کس نے علی کو بتایا کہ اب ماں کی گود نہیں ہے, اب رسول اللہ کی گود ہے, اور آنکھیں کھولیں
اور قرآن پڑھنا شروع کیا۔ اس سے پہلے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ میں توریت پڑھوں یا زبور پڑھوں یا انجیل پڑھوں یا قرآن پڑھوں؟ کہا کہ اے علی تم قرآن پڑھو، اور اس وقت امیر المومنین نے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کی، سورہ مبارکہ مومنون کی، قد افلح المومنون، کہ یقیناً مومنین کامیاب ہو گئے۔ سورہ مومنون کا ابتدائی حصہ پڑھا۔ رسول اللہ نے اپنے وقت ولادت نہیں پڑھا تھا قرآن، لیکن علی نے قرآن پڑھا اور قرآن پڑھ کر یہ سمجھا دیا ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا، ہر لفظ ہر ایک ذہن میں سماتا ہی نہیں تھا، اور قرآن سناتے بھی بلا کس کو محمد، قرآن کسی اور کو آتا ہی نہیں تھا۔ اس وقت امیر المومنین نے قرآن پڑھنا شروع کیا، سورہ مبارکہ مومنون کی تلاوت فرمائی۔ اچھا یہاں پر اب پہلے سے اس واقعے کو مکمل کر لو مختصراً، کہ پھر آنکھیں کھولیں اور رسول اللہ نے اس وقت یہ فرمایا تھا کہ اے علی تو نے مجھے اپنی نظر سے مخصوص کیا، پہلی نظر سے، اور میں نے تجھے اپنے علم سے مخصوص کیا، یہ میں پڑھ چکا ہوں۔ جناب فاطمہ بنت اسد اس واقعے کے بعد امیر المومنین کو اپنے گھر لے آئیں، اور امیر المومنین کو ایک پارچے میں لپیٹ دیا گیا کہ اس وقت وہ پارچہ مولا امیر المومنین جو بالکل ابھی ولادت ہوئی امیر المومنین کی، انہوں نے ہاتھوں کو جنبش دی اور وہ پارچہ پھٹ گیا، اور پھر اس کے بعد ایک اور پارچے میں انہیں لپیٹا گیا، اور اس کے بعد پھر امیر المومنین نے ہاتھوں کو جنبش دی اور پارچہ پھر سے پارا ہو گیا۔ تو شہزادی فاطمہ بنت اسد سے مخاطب ہوتے ہوئے امیر المومنین نے کہا کہ یا امہ، اے مادر گرامی، میں اس وقت تسبیح کر رہا ہوں، لہٰذا مجھے تسبیح کرنے دیجیے، یعنی اس پارچے میں نہ لپیٹیں مجھے۔ اور پھر امیر المومنین کو ایک گہوارے میں ان کی والدہ گرامی نے، یعنی آپ تصور فرمائیے کہ اب ظاہر ہے کہ وہ جذبات اور وہ فیلنگز، جب میں بہت زیادہ اگر یہاں پر ایموشنل ہونا چاہوں گا تو پھر اگر وہ ایک مردوں کی محفل ہو رہی ہوتی تو اس میں کسی اور طریقے سے اس کو پھر بیان کرتا، لیکن ذرا ہم سب کے جذبات تھوڑا سا کنٹرول میں رہیں، لہٰذا میں بہت خصیرے سادے انداز سے لے کر چلتا ہوں کہ ایک نومولود بچہ اور امیر المومنین جیسا فرزند اگر جب کسی ماں کو عطا ہوا ہو، تو گہوارے میں شہزادی فاطمہ بنت اسد نے انہیں رکھا کہ وہ اژدہے والا مشہور واقعہ کہ وہ اژدہا امیر المومنین کے پاس آتا ہے، اور امیر المومنین نے اس اژدہے کے اسی گہوارے میں 2 ٹکڑے کر دیے، اور وہ اژدہا جس کے 2 ٹکڑے کیے تھے اس کی ایک خاص خصوصیت تھی۔ جب یہ 2 ٹکڑے ہو گیا، وہ اژدہا 2 ٹکڑے ہو گئے اس کے، تو لوگ آتے ہیں رسول اللہ کے پاس اور آ کر کہا کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا، اس لیے کہ یہ اژدہا وہ تھا کہ جو ایک معیار تھا کہ ہم ہر نومولود بچے کے پاس اس اژدہے کو چھوڑ دیا کرتے تھے، اگر اژدہا ڈس لے اس بچے کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ اس کے نسب میں کوئی شبہ ہے، اور اگر اژدہا اس پر حملہ نہ کرے تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ نہیں، اس کا نسب صحیح اور سالم ہے۔ یہ اژدہا جو ہے وہ معیار تھا ہمارے لیے، ملاک تھا ہمارے لیے۔ تو یا رسول اللہ اب فیصلہ کیسے ہوگا؟ یہ تو بڑا مشکل معاملہ ہو گیا کہ علی نے تو گہوارے میں آ کر اس اژدہے کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ گویا اس وقت رسول اللہ نے جواب دیا ہو کہ وہ جو معیار تھا وہ باطل ہو گیا، اب یہ معیار جو ہے کہ جس کے دل میں امیر المومنین کی محبت ہے، اس کی خلقت پاکیزہ ہے، اب سے معیار یہ ہے۔ لہٰذا اب آگے والا جملہ میں نہیں کہوں گا، صرف اتنا میں کہوں گا کہ اصحاب اپنے بچوں کو لایا کرتے تھے امیر المومنین کی خدمت میں، اور اگر بچہ دیکھ کر مسکرا دیتا تھا تو سمجھ جاتے تھے کہ ہاں اس کی خلقت صحیح اور سالم ہے اور پاکیزہ ہے۔ اور رسول اللہ نے یہ تربیت فرمائی تھی کہ جب رسول اللہ کے پاس بات اب آئے اور انہوں نے کہا کہ اپنے بچوں کی خلقت کو دیکھنا چاہتے ہیں اور امتحان کرنا چاہتے ہیں، تو کہا کہ علی کے پاس لے آؤ اور علی کے چہرے کو دیکھ کر اس کا چہرہ خوش ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی خلقت صحیح اور سالم اور پاکیزہ ہے۔ تو یہ معیار پروردگار عالم نے عطا فرمایا امیر المومنین کے صدقے میں۔ بعض افراد نے، ظاہر ہے کہ جنہیں امیر المومنین کی کوئی فضیلت ہضم نہیں ہوتی، انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو کعبے میں ولادت ہے اس میں کون سا ایسا کوئی بہت بڑا کمال ہے، اس لیے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد ایک اتفاق تھا کہ وہ
وقت ولادت خانہ کعبہ چلی گئیں. بھائی کہیں نہ کہیں تو انہیں جانا تھا، یا گھر میں رہنا تھا یا کہیں جانا تھا، اب وہ چلے گئے اتفاق سے خانہ کعبہ اور وہاں ولادت ہو گئی. تو اس میں کون سے فضائل کی بات ہے؟ یہ بعض علماء نے لکھا ہے کتابوں میں کہ اتفاقاً ولادت یہاں ہو گئی، کیونکہ وہ اتفاق سے اس وقت یہیں تشریف لے آئیں. تو اس پر علامہ ذیشان الجواہری صاحب اللہ مقام انہوں نے پورا ایک تفصیلی جواب لکھا اس کا کہ اگر یہ اتفاق ہی تھا تو کیا یہ بھی اتفاق تھا کہ وہ دیوار کعبہ کے پاس آتی اور آ کر دعا فرماتی کہ پروردگار تجھے اس مولود کا واسطہ کہ میری مشکل کو آسان فرماتے؟ اور کیا یہ بھی اتفاق تھا کہ دیوار کعبہ شق ہو جاتی؟ کیا یہ بھی اتفاق تھا کہ وہ دیوار میں شق ہونے کے بعد اندر تشریف لے جاتی؟ کیا یہ بھی اتفاق تھا کہ دیوار خود بخود بند ہو جاتی؟ کیا یہ بھی اتفاق تھا کہ 3 دن تک اندر رہتی، نہ ماں کو نقصان پہنچے نہ بچے کو نقصان پہنچے؟ کیا یہ بھی اتفاق ہے کہ 3 دن بعد دیوار کھلے اور فاطمہ بنت اسد اطمینان کے ساتھ باہر آئے؟ کیا یہ بھی اتفاق ہے کہ بچے کی آنکھیں بند ہیں اور جیسے ہی آغوش مادر سے آغوش رسالت میں آئے تو علی نے آنکھیں کھولیں اور قرآن پڑھنا شروع کیا؟ کیا یہ بھی اتفاق ہے کہ قرآن کی تلاوت میں سورہ مبارکہ مومنون کی تلاوت کرنا شروع کی اور فرمایا کہ قد افلح المومنون، یقیناً مومنین کامیاب ہو گئے، اور رسول اللہ نے دیکھ کر کہا کہ ہاں علی تیرے صدقے میں کامیاب ہو گئے؟ اگر یہ سارے ہی اتفاق ہیں، ذیشان الجواہری صاحب لکھتے ہیں اگر یہ سارے ہی اتفاق ہی ہو رہے ہیں تو کیا کہنا اس علی کا کہ جس کے اتفاق کی منزل دوسروں کے اختیار سے آگے بڑھ جائے؟ بھائی سارا ہی اگر اتفاق ہو رہا ہے تو دوسروں کا اختیار بھی اس مقام تک نہ پہنچ سکا جہاں علی کا اتفاق پہنچ گیا. تو اگر علی کے اتفاق کی منزل آ جائے تو عبادت گاہ علی کی ولادت گاہ بن جائے، اور اگر اختیار کی منزل آ جائے تو علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو جائے. صلوات بر محمد و آل محمد. ایک یہ اعتراض کیا گیا جو میں نے آپ سے ڈسکس کر لیا کہ یہ تو ایک اتفاق تھا، اس فضیلت پر ایک اعتراض یہ ہے. ایک اور اعتراض یہ کیا گیا کہ جب فاطمہ بنت اسد وہاں تشریف لے گئی تو خانہ خدا میں بت رکھے ہوئے تھے، تو در حقیقت وہ تو نعوذ باللہ من ذالک ان بتوں سے وہاں مانگنے کے لیے تشریف لے گئی تھیں. اور اس میں کیا آپ فضیلت کی بات کر رہے ہیں کہ خدا کا گھر اور یہ وہ بتوں نعوذ باللہ ان کی پرستش کرتی تھیں، وہاں تشریف لے گئیں اور وہ موقع تھا تو بتوں سے مانگنے کے لیے وہاں چلی گئیں اور وہاں علی کی ولادت ہو گئی. علماء نے یہ لکھا اپنی کتابوں میں، بعض متعصب علماء نے یہ لکھا ہے. اس کا بھی جواب یوں دیا گیا کہ اگر اسے آپ مان لیں اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ وہاں پر بت موجود تھے لہٰذا نعوذ باللہ من ذالک شہزادی فاطمہ بنت اسد ان کے ایمان میں ڈاؤٹ پیدا کیا جا رہا ہے اور شک پیدا کیا جا رہا ہے کہ شاید بتوں سے مانگنے گئی تھیں. تو اگر تصور فرمائیے کہ آج تک خانہ خدا میں وہ بت رہ جاتے تو ہر مسلمان کی اور مومن کی عبادت ڈاؤٹ فل نہیں ہو جاتی کہ پتہ نہیں خدا کے گھر کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہا ہے یا بتوں کی جانب رک کر کے نماز پڑھ رہا ہے. تو اب اس کا احسان مانیے کہ جو بت شکن تھا کہ جس نے بتوں کو توڑ دیا اور اس کی ایک بت شکنی کی وجہ سے سارے جتنے مسلمان تھے ان کی عبادت میں خلوص پیدا ہو گیا اور ان کی عبادت یقین کی منزل تک پہنچ گئی. اس لیے کہ اگر علی کی ماں کے ایمان میں نعوذ باللہ یوں شک کیا جا سکتا ہے تو پھر جتنے اصحاب وہاں اس وقت خانہ خدا کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے تھے سب کی عبادتیں ڈاؤٹ فل ہو جائیں گی. اور یہ صدقہ ہوگا امیر المومنین کی اس بت شکنی کا کہ علی نے اس بت شکنی کے ذریعے سے تمام اولین سے لے کر آخرین تک سب کی عبادتوں کو بچا لیا اور اس میں یقین کو پیدا کر دیا. اچھا یہ ایک حد تک میں نے اس واقعے کو آپ کے سامنے گزارش کیا. جب تک علی کے درس سے درس نہ لیں تو ان فضائل کو سننا اور ان کا بیان کرنا اس کا جو حقیقی مقصد ہے وہ پورا نہیں ہو پائے گا. میں آپ سے گزارش کروں گا درس بھی ظاہر ہے کہ امیر المومنین کے مکتب سے کتنے حاصل کیے جا سکتے ہیں خود نہج البلاغہ کی صورت میں. ایک کام ضرور کیجیے گا کہ کلمات قصار میں نہج البلاغہ کا تیسرا حصہ اس میں 150 150 150 وہ جو وصیت ہے مولا کی وہ جا کر ضرور دیکھیے گا. اس لیے کہ اس میں خود کسی نے مولا علی علیہ السلام سے کہا تھا کہ مولا مجھے کچھ نصیحت اور موعظہ فرمائیے اور امیر المومنین نے ایک مختصر سا خطبہ ارشاد فرمایا کہ جس کے آخر میں سید رضی نے یہ لکھا کہ اگر نہج البلاغہ میں کچھ نہ ہوتا صرف یہ خطبہ ہوتا تب بھی انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی تھا. وہ ایسا جی سید رضی نے یہ کہا اس خطبے کے بارے میں
کہ اگر کچھ نہ ہوتا نہج البلاغہ میں، صرف وہ ہوتا تو انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی تھا. لہذا وہ خطبہ ضرور جا کے مطالعہ فرمائیے گا. بہت سارے امیر المومنین کے کلمات میں سے ایک میں نے اس لیے مینشن کیا تاکہ ہم فوکس رہ سکیں. اگر میں جنرل آپ سے کہتا کہ نہج البلاغہ جا کے پڑھیں تو پھر نہیں سمجھ میں آتا کہ کہاں سے پڑھیں اور کیا دیکھیں. آپ خطبہ نمبر 150 جا کر دیکھیے گا، ویری پریسائز. وہاں پر جا کے بالکل امیر المومنین سے جب کسی نے کہا کہ مولا مجھے کچھ نصیحت یا موعظہ فرمائیے، تو اس وقت امیر المومنین نے یہ سارا بیان فرمانا شروع کیا. اور اس کے چند کلمات ہیں وہ میں آپ کے سامنے گزارش کر دوں کہ علی کیسا چاہتے تھے، اپنے شیعہ کو کیسا دیکھنا چاہتے تھے. اس میں مولا علیہ السلام نے کہا ہے کہ دیکھو ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا، یعنی ایسے نہ ہونا تم. ٹھیک ہے، اسے خود بخود انسان سمجھ لے کہ ہمیں کیسا ہونا چاہیے. کہ ایسے نہ ہونا، ایسے نہ ہونا، ایسے نہ ہونا، ایسے نہ ہونا. پورا خطبہ ارشاد فرمایا کہ جو اس کا پہلا جملہ ہے کہ لا تکم ممن یرجو الآخرۃ بغیر العمل. دیکھو ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جو عمل کے بغیر آخرت کی امید لگاتے ہیں. بالکل پہلا جملہ بہت واضح، اور جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ کیٹیگوریکلی مولا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کلیئر کہ ان لوگوں میں سے نہ ہونا ہرگز جو بغیر عمل کے آخرت کی امید لگاتے ہیں. وَيُرَجِّ التَّوْبَةَ بِطُولِ الْعَمَلِ. ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا کہ جو ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جو لمبی عمر کا بہانہ بنا کر توبہ کو ملتوی کر دیتے ہیں، ٹال دیتے ہیں. فوراً اگر گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرنا. وَيُرَجِّ التَّوْبَةَ بِطُولِ الْعَمَلِ يَقُولُ فِي الدُّنْيَا بِقَوْلِ الزَّاهِدِينَ وَيَعْمَلُ فِيهَا بِعَمَلِ الرَّاغِبِينَ إِنْ أُعْطِيَ مِنْهَا لَمْ يَشْبَعْ وَإِنْ مُنِعَ مِنْهَا لَمْ يَنْهَ. يعجز عن شکر ما اوتی یبتغی الزیادۃ فیما بقی ینہا ولا ینتہی یأمر بما لا یأتی یحب الصالحین ولا یعمل عملهم ویبغض المذنبین وهو احدهم. پورا خطبہ ہے، بہت اچھا خطبہ ہے. مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں اس کا تھوڑا سا ٹرانسلیشن آپ کے سامنے پڑھ دوں. علی کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا کہ جو بغیر عمل کے آخرت کی امید لگاتے ہیں. ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا کہ جو لمبی عمر کا بہانہ بنا کر توبہ کو ملتوی کر دیتے ہیں. ان لوگوں میں سے نہ ہو یأمر بما لا یأتی، اس چیز کا حکم دیتے ہیں جس پر خود عمل نہیں کرتے. ینہا ولا ینتہی، دوسروں کو برائیوں سے روکتے ہیں لیکن خود نہیں روکتے. یعجز عن شکر ما اوتی، جو اللہ دیتا ہے اس کا شکر ادا کرنے سے عاجز ہوتے ہیں. ویبتغی الزیادۃ فیما بقی، اللہ سے چاہتے ہیں کہ ہمیں اور بھی دے، شکر لیکن ادا نہیں کرتے. یحب الصالحین ولا یعمل عملهم، صالحین سے محبت تو کرتے ہیں لیکن ان کے جیسا عمل نہیں کرتے. ویبغض المذنبین وهو احدهم، مذنبین سے بغض تو رکھتے ہیں لیکن خود انہی میں سے ہوتے ہیں، خود ان گناہ گاروں میں سے ہوتے ہیں. بہت اچھا خطبہ ہے، شاید نہیں معلوم میں نے پہلے یہاں پر پیش کیا نہیں کیا. ایک منٹ کی بات ہے، 2 منٹ کی اس کو پڑھ دوں. یہاں پر نجف اشرف جہاں علی کا جوار ہے، آدم اور نوح علیہ السلام بھی وہیں پر مدفون ہیں. اور پروردگار انشاءاللہ آپ کو دیکھنا نصیب فرمائے بار بار کہ آپ نجف تشریف لے جائیں، اس گنبد کو دیکھیں، اس زری کو دیکھیں. وہ جو وہاں پر ایک ہیبت ہے اور وہاں پر جو جلال علوی ہے وہ انسان محسوس کرتا ہے کہ جب وہاں پر پہنچتا ہے اور خود اس طلائی دروازے کو جب انسان دیکھتا ہے تو اس میں جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق اور معرفت وہ محسوس ہوتی ہے اسے. اور اس زری کو دیکھ کر، اس گنبد کو دیکھ کر، وہاں پر مولا کے صدقے میں حوض علمیہ پچھلے 1000 سال سے قائم ہے الحمدللہ. وہاں پر ایک ہندوستان کا طالب علم تھا اور کئی روز کے جب فاقے ہو گئے تو مولا علیہ السلام کی قبر مطہر کے پاس آتا ہے اور آ کر کہا کہ اے علی، آپ مجھے کچھ یہاں پر عطا کیجئے، میں ہندوستان سے آیا ہوں اور میں یہاں پر بہت فاقے سے ہوں، تو میں فاقے سے ہوں تو مجھے عطا کیجئے. مولا علیہ السلام کی قبر کے پاس بہت رو کر وہ سو گیا. تو مولا علیہ السلام کو خواب میں دیکھا. مولا نے کہا دیکھ، علم چاہیے تو اس بھوک میں علم کے لیے قربانی دینا پڑے گی، اگر دولت چاہیے تو واپس چلا جا ہندوستان. وہاں پر ایک راجہ ہے، اسے جا کر کہہ بے آسمان روت وقار آفتاب کو، آسمان پر پہنچتا ہے اور آفتاب یعنی سورج بن جاتا ہے. وہ بیدار ہوا، اس نے کہا کہ مولا علم تو بعد میں بھی لے لیں گے، ابھی کھانا ہی دے دیں. تو امام نے کہا کہ پھر تو تجھے ہندوستان جانا پڑے گا. تو وہ ہندوستان پہنچا. وہاں پر تفصیلی بات ہے، ہندوستان وہاں پر پہنچا اور وہاں پر راجہ کے پاس بڑی مشکل سے پہنچا اور اس نے دور سے اس راجہ کو جو شکار کے لیے نکلا ہوا تھا دور سے کہا کہ بے آسمان روت کار آفتاب کو، آسمان پر پہنچتا ہے آفتاب بن جاتا ہے. سوچ رہا تھا پتہ نہیں جملے سے کیا ہوگا، مجھے تو دولت چاہیے. مولا نے کہا یہ جملہ کہو. اور جیسے اس بادشاہ نے جملہ سنا، قریب بلایا، کہا تو نے کیا کہا؟ کہا میں نے اتنا کہا کہ آسمان پر پہنچتا ہے آفتاب بن جاتا ہے. کہا جتنی زمینیں جو دیکھ رہا ہے نا اس میں سے آدھی تیری ہوئی، جتنا میرا خزانہ ہے اس میں سے آدھا تیرا ہوا، یہ میری سلطنت ہے، اس کا ولی عہد تو ہو گیا. اس نے کہا حضور کیا بات ہے یہ، آپ سب کو جتنا عطا فرما رہے ہیں؟ تو بادشاہ نے یہ کہا کہ میں نے علی کی شان میں ایک منقبت کہی تھی جس میں ایک شعر ایسا کہا تھا کہ پہلا مصرع کہہ دیا تھا اور دوسرا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا.
سوچ رہا تھا کہ دوسرا مصرع کیا کہوں، بہت میں نے سوچا، کوئی علی کی شان کے اعتبار سے پورا نہیں اترا، تو میں نے مولا علی سے منت مانی تھی کہ اگر کوئی دوسرا مصرع مجھے لا کر سنا دے تو آدھی ملکیت اپنی زمینیں اسے دے دوں گا، آدھی جائیداد اسے دے دوں گا، آدھا خزانہ اسے دے دوں گا۔ تو نے ایسا مصرع مجھے لا کر سنایا کہ ایسا میرے دل پہ لگا کہ اس سے بہتر کوئی علی کی شان میں مصرع ہو نہیں سکتا تھا۔ اب میں مصرع مکمل کرتا ہوں اسے کہ وہ پہلا مصرع کیا تھا کہ جس پر دوسرا مصرع کہا گیا، لیکن اتنا سمجھ میں آ گیا کہ امیر المومنین جسے مصرع چاہیے تھا اسے مصرع دے دیا، جسے دولت چاہیے تھی اسے دولت دے دی۔ علی کا در وہ ہے جسے جو چاہیے ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ مجھے کیا چاہیے امیر المومنین کے در پر؟ چھوٹی چیز چاہیے تو چھوٹی مل جائے گی، بڑی چیز چاہیے تو بڑی بھی مل جائے گی۔ میرا ظرف کتنا ہے وہ تو سمندر وہاں پر موجود ہے۔ کہا کہ آپ نے پہلا مصرع کیا کہا تھا؟ کہ پہلا مصرع یہ کہا تھا کہ گر بذرعی نظر لطف بو تراب افتد بے آسمان ربط بکار آفتاب کنت۔ اگر دنیا کے ایک حقیر ذرے پر بھی بو تراب کی نگاہ ہو جائے تو یہ ذرہ اتنا بلند ہوتا ہے، اتنا بلند ہوتا ہے کہ آسمان پر پہنچ جاتا ہے اور آفتاب بن جایا کرتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ امیر المومنین کے در کا ایک ذرہ بھی ہم بن جائیں تو انشاءاللہ وہ ہمیں آفتاب بنا دیں گے اور اس مقام تک انشاءاللہ پہنچا دیں گے۔ امیر المومنین کے در کا وہ ذرہ بننے کی پروردگار ہمیں توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ اور پروردگار اہل بیت اطہار کا واسطہ، دیکھیں یہ جو اس نے جو شعر لکھا تھا کتنا زبردست فرمایا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کی غالباً حدیث ہے یا مجھے ذہن میں نہیں آ رہا کہ 5ویں امام میں 6ٹھے امام کی حدیث ہے کہ من قال فینا بیت شعر من اللہ له بیتا فی الجنہ، جو ہمارے لیے دنیا میں ایک بیت کہتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں ایک بیت بنا دیا کرتا ہے۔ یعنی بیت شاعری والا بیت، وہ بیت گھر والا بیت۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر یہاں اجر اور ثواب عطا ہوتا ہے۔ پروردگار مولا امیر المومنین کے در کا سچا غلام بننے کی، ان کا شیعہ بننے کی توفیق عطا فرما، ان کے آخری فرزند امام عصر والزمان کو اذن ظہور نصیب فرما اور ہمیں ان کے چاہنے والوں میں اور سچے ماننے والوں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله